خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزے داروں کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے ماحول پر گہری نظر رکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں۔ غور کریں کہ آپ کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کو کیا کہتے ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے اجنبی ہو کر گزر جائیں اور سوچیں کہ اس گھر میں آپ کب تک ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ گھر تو ہوگا مگر آپ نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس گھر میں کیا ہوگا، آپ کا تذکرہ ہوگا کس انداز سے۔ یہی سوچنے والی بات ہے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حاصل یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی زندگی تابع فرمان الہی ہو۔ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ ایک انداز اور ایک رخ میں اللہ کے حکم کے مطابق سفر کریں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو رہے اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ملی مفاد کے خلاف ہو۔ اور العمر کا فرض ہے کہ نماز قائم کرائے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو، جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے، یا یوں کہ غریب وہ ہے جس کا خرچ اس کی آمدن سے زیادہ ہو، امیر وہ ہے جس کی آمدن خرچ سے زیادہ۔ غریب اگر اپنی آرزو اور خرچ کم کر دے تو آسودہ حال ہو جائے گا، اگر اپنے آپ سے امیر لوگوں سے مقابلہ کرے گا تو کبھی آسودہ نہ ہوگا۔ پستیوں کی طرف دیکھو آپ بلند نظر آؤ گے، بلندی کی طرف دیکھو تو آپ پست نظر آؤ گے۔ بس امیری، غریبی، بلندی، پستی احساس ہے۔ اپنے احساس کی اصلاح کریں۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محبت کے رشتے سے دونوں ہیں، کسی پہ کوئی فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب مقام محب سے کم تر یا برتر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کی بستی، ایک ہی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے۔ حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اسے باعث تخلیق کائنات فرما دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان فرماتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب تک لوभ موجود ہے خوف ضرور موجود رہے گا۔ جو لوਭ سے آزاد ہو گیا خوف سے مبرہ ہو گیا۔ زندگی سے محبت موت کا خوف پیدا کرتی ہے، مقصد کی محبت موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔
گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔ گناہ سے توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا اسی دنیا میں۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت علیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزیدہ بچہ، معصوم، جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ کتاب فطرت کا مطالعہ کریں غور سے، فکر کے ساتھ۔ مشرق سے نکلنے والا سورج کتنے عظیم انقلاب کا پیغام لاتا ہے۔ سناٹے گونجنے لگتے ہیں، تاریکیاں چھپ جاتی ہیں، رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، تازہ ہوا کے جھونکے، پرندوں کے چہچے، اور سب سے بڑھ کر جو عظیم شاہکار یعنی انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہی دنیا، وہی رونق، زندگی کے زمزمے، موت کے مناظر، محبت، نفرت، ہر طرف کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایک عظیم پیغام، بیداری کا عمل، اصول معاش کا، چیونٹی سے لے کر شہین تک، لومڑی سے شیر تک، غریب سے امیر تک، سب مصروف عمل۔ کوئی گھر کو آ رہا ہے، کوئی گھر سے جا رہا ہے، مور ناچتے ہیں، بلبلے نغمہ سرا، اور خوشبوؤں سے یہ کائنات معطر ہوتی ہے۔ یہ سب فطرت کے جلوے ہیں۔ آپ فطرت کی رنگینیوں سے فاطر مطلق کے حسین اور اس نے تخلیق کو دیکھیں، مالک کی منشا کو پہچانیں۔ آنکھوں کو بنائی عطا فرمانے والا خود رنگوں میں جلوہ گر ہے۔ سماعت دینے والا نغمہ سرا کے راگ میں ہے۔ پرندوں کو خالی پیٹ اور خالی جیب آشیانوں سے باہر لانے والا ان کی خوراک کا انتظام کر چکا۔ شیروں کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کیا۔ شہین کی خوراک ہوا میں اڑتی ہے، گدھ کی خوراک مردار کر دی گئی۔ نگاہوں کو جلووں کی خوراک عطا کی، سماعت کو نغمات کی، دل کو احساس کی۔ خالق نے فطرت میں تخلیق کے کرشمے دکھا دیے۔ غور کریں کیا کیا نہیں ہو رہا آپ کی چند روزہ زندگی کو مصروف نظارہ کرنے کے لیے۔ نعمت سے منعم کا خیال کرو، فطرت سے فاطر کا، تخلیق سے خالق کا، ذکر سے مذکور کا۔ اپنا خیال بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم اس کا خیال ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ انسان کا ذوق سفر اس کا آدھا رہنما ہے، یا یوں کہ ذوق سفر نہ ہو تو کوئی رہنما نہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھے پیغامات ارسال کرتے رہتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ السلام
اور آپ کی آل طہار پر۔